اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم اهدنی وسددنی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم اپنی 35th کلاس میں نون ساکن کے رولز کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 61 کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح طور پر اپنے ذہن کو، اپنے دل کو لگا کر سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں جو کچھ ہم سنیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ تربیہ سلائیڈ کے اعتبار سے بہت اہم آیت جو کہ میری نظر سے گزری اور جس کو ہم اکثر سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن شاید اس آیت پر بھی ہم نے غور نہیں کیا جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں سورہ محمد میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا بھلا نہیں وہ قرآن میں غور و فکر کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ کف یعنی تالے، لاک، جب گھر باہر سے لاک ہوتا ہے، دروازہ بند ہوتا ہے تو کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اور سارا کھیل دل کا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کا نزول ہوا وہ دماغ پہ نہیں ہوا، وہ عقل پہ نہیں ہوا، وہ دل پر ہوا۔ دل پر اثر ہونا یا دل کی کیفیت کا بدلنا قرآن پڑھتے ہوئے جب تک نہ ہو تب تک انسان قرآن سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ دلوں پر تالے پڑے ہوئے کا مراد ہے کہ دل کوئی حرکت ہی نہیں کر رہا، قرآن سامنے پڑھا جا رہا ہے، قرآن پیش کیا جا رہا ہے، قرآن سنایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ دور تھا کہ قریش مکہ جو کہ قرآن کو ماننے کو تیار نہیں تھے اپنے ضد، ہٹ درمی اور مختلف ریزنز کی وجہ سے، لیکن قرآن سنتے تو ان کے دل پگھل جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی اور سب سجدے میں گر گئے۔ ہم وہ بھی جانتے ہیں کہ جب ابو جہل اور اس کے علاوہ اس کے اور ساتھی چھپ چھپ کے رات کو قرآن سننے آیا کرتے تھے۔ پھر تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر میں قرآن پڑھتے تو مشرکین مکہ کی عورتیں، بچے آ آ کے سنتے ان کو، یہاں تک کہ انہوں نے ابو بکر صدیق سے سفارش کی، گزارش کی کہ آپ اس کو آہستہ آواز میں پڑھیں، الگ پڑھیں، ہمارے بچے اور عورتیں متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا اعجاز اور یہ عربی اور یہ اللہ کی طرف سے نزول کو جاننے والے تھے، مانتے نہیں تھے، یہ ان کا کفر تھا۔ تو جب تک میرے دل کی کیفیت قرآن کے ساتھ نہیں ملے گی تب تک قرآن چاہے میں کروڑوں دفعہ پڑھوں، سنوں، اثر میں نہیں آئے گا، فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ وہ ہم کہتے ہیں نا اکثر کہ دل پر، میرے دل پہ بات لگ گئی، کیا کروں، کسی طرح بڑی کوشش کیا میں نے لیکن میرے دل سے نہیں جا رہی، دل پہ لگی تھی نا۔ جو بات دل پہ لگ جائے، آپ الحمدللہ اتنی کلاسز نہیں آپ پڑھ رہے ہیں، کس چیز میں آپ کا
آپ نے عمل کی کوشش کی، جو چیز آپ کے دل پہ جا کے لگی ہاں یہ تو ایسے ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں تک قرآن میں غور و فکر کرنے کا سوال ہے تو اس سے مراد دل کی نگاہوں کو اس کے معنی کے اوپر خوب گاڑ دینا۔ سبحان اللہ، ورڈنگ اتنی زبردست ہے، دل کی نگاہوں کو، اوپر اوپر سے نہیں پڑھنا۔ صبح کھولا روٹین میں، قرآن کے 2 صفحے پڑھے، بند کر دیا، آج کا کوٹا پورا ہوا۔ کہیں پر گئے، قرآن کھولا، قرآن خوانی میں پڑھا، ختم۔ کہیں اور تلاوت لگی ہوئی، تھوڑی بہت سن لی، ٹھیک ہے۔ دل کی کیفیت، دل کی نگاہیں نہیں لگی تو گویا کوئی تعلق نہیں قائم ہوا۔ قرآن کا مقصد غور و فکر کروانا ہے قرآن پر، اور پھر اس سے اپنی ذات اور اپنی زندگی پر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ شکوہ کر رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ تو غور و فکر کیسے ہے؟ دل کی نگاہوں کو اس کے معنی کے اوپر، اس کے میننگ کے اوپر کیا کہا جا رہا ہے خوب گاڑ دینا۔ اور سبحان اللہ، اگر آپ قرآن کو واقعی ایک ایک لفظ کو غور کرنا شروع کریں، یہاں پر یہ لفظ کیوں استعمال ہوا اور یہاں پر یہ لفظ کیوں استعمال نہیں ہوا، تو آپ حیران رہ جائیں۔ گرامیٹیکلی قرآن کو سمجھتے جائیں، جو میں آپ کو یہ تھوڑا سا غور و فکر کروا رہی ہوتی ہوں ٹرانسلیشن کرواتے ہوئے۔ ویسے تو عام طریقہ یہ ہے کہ چلو جی رٹا لگاؤ، الحمد و تمام تعریف للہ، اللہ کے لیے، رب بھی جو رب ہے العالمین، تمام جہانوں کا، بس ایسے یاد کرنا۔ اس رٹے کے ساتھ آپ کے دل میں نہیں اتر سکتا جب تک آپ لفظوں کو دیکھیں گے نہیں۔ الحمد تعریف ہے جو کہ تعریف کے قابل ہے، جس کی تعریف ضروری ہونی چاہیے، جو کہ آؤٹ آف لو، آؤٹ آف ریسپیکٹ انسان تعریف کرتا ہے، وہ حمد ہے۔ اور عربک میں ہی مد کا لفظ بھی یوز ہوتا ہے، میم دال ہا، وہ بھی تعریف ہوتی ہے، لیکن مد اچھی تعریف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بری کے لیے بھی۔ یہاں پہ الحمد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اس نے ہمیں یہ زبان سکھائی ہے، تو جو ورڈز اللہ تعالیٰ نے یوز کیے ہیں، جو اعجاز ان کا ہے، جو خوبصورتی ان کی ہے، اور ہر لفظ کے اندر جو حکمت چھپی ہوئی ہے، وہ جب تک ہم غور نہ کریں ہم نہیں جان سکتے۔ اور یقین مانے جب انسان غور کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا دل پھر اس سے ہٹتا نہیں ہے، پھر اس کو کوئی اور دنیا جہان کے گانے بجانے، ساز اور چیزیں پسند نہیں آتی، جب اس کا دل اس تلاوت کے ساتھ اور اس قرات کے ساتھ اور اس قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ لیکن اس کیفیت تک پہنچنے کے لیے محنت چاہیے، دل کی نگاہوں کو اس کے معنی کے اوپر خوب گاڑ دینا، صرف سرسری نہیں۔ اب آپ کلاس لے رہے ہیں، آپ بیٹھے پڑھ رہے ہیں، بہت دفعہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ آپ کے لیے فوکس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میں آپ سب کو یہ ایک ایڈوائس ہے کہ اگر آپ واقعی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ پرسکون ماحول میں اکیلے الگ سے ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں آپ صحیح طور پہ غور و فکر کر سکیں، اپنے ذہن کو پورا کا پورا یکسو کر سکیں۔ اور اگر نہیں ممکن ہے، جس طرح بچوں کے ساتھ نہیں ممکن ہوتا ہے، کبھی مہمان آ گئے، کبھی کچھ اور ہو گیا ہے، کچھ ایسا ہے کہ آپ سن بھی رہے ہیں، ساتھ کام بھی کر رہے ہیں مجبوراً، ورنہ کلاس کا حق ادا نہیں ہوتا جب تک کہ آپ بیٹھ کر آرام و سکون سے اس کو سنیں نہیں، اس کو سمجھیں نہیں، اس کے نوٹس نہ لیں، پوائنٹس نہ نوٹ کریں، اپنے دل میں اتارنے کی کوشش نہ کریں، یکسوئی نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ریکارڈنگز اویلیبل ہوتی ہیں کہ اگر اس ٹائم ان کیس کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا تو بعد میں آپ ضرور اس کو سنیں، لیکن یکسوئی پہلے نمبر پہ، فوکسڈ ہونا ضروری ہے، تبھی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور کیا ہے؟ اور اس کے تدبر اور اس کے سمجھنے میں اپنی تمام فکر کو یکجا کر لینا، ادھر ادھر کی فکریں ختم،
جس ٹائم قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں، سیکھنے بیٹھے ہیں، کلاس شروع، بھول جائیں کہ کچھ کھانے بنانے ہیں اور کچھ اور کام کرنے ہیں اور فلاں لسٹ اور فلاں چیزیں، سب سائٹ پر اپنی تمام فکر کو یکجا ون پوائنٹ پہ لے آئیں، اور وہ ہے کہ اس ٹائم سب سے اہم کام، سب سے امپورٹنٹ چیز میرے لیے یہ قرآن ہے۔ اچھا، اب جب میں کسی بچے سے اپنے سے بات کر رہی ہوں اور وہ میری بات نہ سن رہا ہوں، مجھے کیسا لگ رہا ہوتا ہے؟ تو میری بات نہیں سن رہے، توجہ نہیں دے رہے، میں کب سے تمہیں کہہ رہی ہوں یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی رسپیکٹ ہے، اس کا ادب ہے۔ جب وہ سنا جائے، جب وہ سنایا جائے، جب وہ پڑھا جائے، تو اس وقت میں کوئی اور طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور افکار، کوئی اور غور و فکر نہیں ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ ہمیں ہمارے ایمان کو جانچنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ کتنا تمہارا قرآن سے تعلق ہے، کتنا ایمان ہے، اس کو جانچو جب تم قرآن کی مجلس میں دل لگ رہا ہے اس میں، یا بس اوپر اوپر سے بیٹھ گئے ہیں، کسی نے کہہ دیا ہے تو چلو سن لیا، دیکھ لیتے ہیں، کہ اپنے دل کی خواہش کے ساتھ اس کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہر لمحے ہر جملے کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو کرنے کی توفیق دے۔ اور اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ اینڈ پہ کیا کہتے ہیں، اور قرآن کے نازل ہونے کا یہی مقصد ہے۔ کیا مقصد؟ دل کی نگاہوں سے اس کے معنی کو خوب سمجھا جائے اور تمام افکار کو یکجا کر لیا جائے۔ فہم اور تدبر کے بغیر محض تلاوت کرنا نہیں، تلاوت کا اپنی جگہ اجر ہے، اور ہاں یاد رکھیں تلاوت بھی صرف محض تلاوت تک نہ ہو، اس کے الفاظ پر بھی غور کرتے، تجوید بھی ایسے نہیں آتی جب تک آپ اس پر غور و فکر نہ کریں کہ زا کیسے ادا ہو رہا ہے، سین کیسے ادا کرنا ہے، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، طوا کو موٹا کرنا ہے، ان سب کو دیکھتے ہوئے پراپر اچھی طرح سے۔ تو یعنی قرآن پڑھتے ہوئے میرا پورا جسم، میری زبان، میرا دل، میرا دماغ اس کی طرف حاضر ہونا، اس کا ادب ہے، اور تبھی مجھے اس سے اس کی دوستی نصیب ہو سکتی ہے، اس سے فائدہ مل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے انشاءاللہ۔ آج ہم ادغام کو تھوڑا سا مکمل کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے نون ساکن اور تنوین کے اصولوں میں سے ادغام کو کیا تھا۔ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں دوبارہ جاؤں تاکہ اگر کسی کو کچھ مس ہوا ہے، کچھ ابھی تک سمجھ نہیں آیا، وہ کلیئر ہو جائے۔ ہم نے اب تک یہ پڑھا ہے کہ نون ساکن یعنی نون جس کے اوپر جزم کی طرح کا نشان ہوتا ہے، کچھ مصحف میں گول سا نشان بھی ہوتا ہے۔ جب نون ساکن کہیں پر بھی آ رہا ہو، اور اس کے علاوہ تنوین، تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش کو، فتحتین، کسرتین، ضمتین، ان کے اینڈ پر بھی ساؤنڈ نون ساکن کی آتی ہے، اسی لیے ان کو بھی ہم نون ساکن کے رولز کے ساتھ کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین، مثلا بن جب ہم بولتے ہیں تو اگر ہم اس کو توڑ کے لکھیں تو یہ ہوتا ہے با فتحہ نون سکون، بن، تو نون سکون آ گیا نا اس کے آخر میں بھی۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد والے حروف کے مطابق ہم نون ساکن کو ادا کرتے ہیں۔ کبھی تو نون ساکن واضح پڑھا جاتا ہے، کلیئر، کبھی ہم اس کو چھپا دیتے ہیں، کبھی ہم اس کو بدل دیتے ہیں، کبھی ہم اس کو مدغم یعنی شدت کے ساتھ اگلے اور پچھلے کو ملا دیتے ہیں۔ ہم اب تک دو اصول پڑھ چکے ہیں۔ پہلا اظہار، اظہار اپنے نام سے ہی بتا رہا ہے کہ اس میں نون ساکن کو واضح ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، کلیئر پڑھا جائے گا، اور یہ کب ہوگا؟ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی جو کہ حلق سے ادا ہونے والے حروف ہیں 6، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا آئیں گے تو اظہار ہوگا، نون ساکن کو واضح پڑھا جائے گا۔ جیسے کہ غاسقن اذا،
غاسقن کے بعد حمزہ آ رہا ہے اس لیے غاسقن اذا پڑھیں گے ہم، غاسقین نہیں کریں گے، غاسقن اذا۔ ادغام ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون آ رہے ہوں، یا را میم لام واو نون، تو ہم وہاں پہ ادغام کرتے ہیں، ان کو سختی سے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اور آپ کو قرآن میں اکثر ان حروف کے اوپر شد ہی نظر آئے گی، کیونکہ وہ آپس میں مدغم ہو رہے ہوتے ہیں نا، مل رہے ہوتے ہیں۔ اب ادغام کی دو قسمیں ہیں، ایک ادغام ہوتا ہے غنہ کے ساتھ اور ایک ادغام ہوتا ہے بغیر غنہ کے ساتھ۔ تو 4 حروف ہیں، یا واو میم نون، جس کے لیے یؤمن کا ورڈ یوز ہوتا ہے، اس کو یاد رکھنے کے لیے یا واو میم نون، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آ رہے ہوں گے تو ہم غنہ کریں گے، ادغام مع ساتھ الغنہ غنہ کے۔ مثلا من یفعل، من غنہ کر کے لمبا کر کے، من وال، من وال، نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے اس لیے ہم یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ اناس مشربہم، سم تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو ہم یہاں پر بھی غنہ کر کے ادغام کریں گے۔ یومئذ ناعمہ، یومئذ تنوین کے بعد نون آ رہا ہے، یہاں پر ایک کسرہ مسنگ ہے، اصل میں زال کے نیچے 2 کسرہ ہیں، تو ہم یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، ادغام کریں گے۔ لام اور را ایسے ہیں کہ ان پر ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا۔ تو لاسٹ ٹائم تو آپ نے یہ کیا تھا کہ آپ نے ساری ایگزامپلس کو اکٹھا کر کے لکھ دیا تھا، اس دفعہ کا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اوپر ہیڈنگ دینی ہے ادغام مع الغنہ اور اس کی ایگزامپلس لکھنی ہے، اور ایک طرف ادغام بلا غنہ، بلا یعنی نہیں، بی ساتھ لا نہیں، غنہ غنہ کے بغیر، یا بغیر غنہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ من ربک، رو کے اوپر شد ہے، میم کو ہم رو سے ملا رہے ہیں لیکن ہم اس کو من ربک کر کے نہیں پڑھیں گے، ادغام سمپل من ربک، لمبا نہیں ہوگا۔ لام اور را والا ادغام بلا غنہ ہوگا، وداؤٹ غنہ ہوگا۔ ایسے ہی ما للبدا، ما للبدا، لام کے بعد تنوین کے بعد لام آ رہا ہے تو اس کو بھی ہم لمبا نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ اب ہم تجوید میں آیہ نمبر 61 کریں گے۔ تھوڑی سی یہ لمبی آیت ہے اور تھوڑی سی شاید آپ کو مشکل بھی لگے، لیکن کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تجوید اور ترجمہ دونوں جتنی پریکٹس کریں گے اتنا آسان ہو جائے گا۔ بہت سارے ورڈ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کو پچھلے رول سمجھ آ گئے ہیں تو اگلے والے آسان ہوں گے، اگر آپ نئے ہیں تو اپنی گروپ انچارج سے ضرور ہیلپ لیں، اور پچھلی ساری ریکارڈنگز اویلیبل ہیں، کوشش کریں کہ ان کو سنتے جائیں، اور آپ سنتے جائیں گے تو سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہوں گی۔ کچھ بھی ایک دم سے نہیں آتا، اتنے سال غلط پڑھنے کے بعد، اتنے سال نہ جاننے کے بعد ایک دم سے گھلا ہوا 1-2 کلاسز میں یا 1-2 مہینوں میں یا 1-8 سال میں نہیں آ جائے گا۔ صبر کے ساتھ سفر جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ قرآن کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ جتنی تڑپ زیادہ ہوگی، جتنی کوشش زیادہ ہوگی، جتنی محنت ہوگی، انشاءاللہ اتنا ہی اچھا پھل آپ کو ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میں رولز بتا رہی ہوں کوشش کیا کریں کہ ان پہ نشان لگا لیں اور پھر ان کو ویسے ہی اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، وَإِذْ، و کو ادا کرتے ہوئے ہمارے ہونٹ گول ہوں گے، اس کو وا نہیں پڑھنا،
دیکھیں پڑھنے میں ہی آپ کو ڈفرینس فیل ہو جائے گا اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اس ٹائم وا ادا کیا جا رہا ہے یا وا. تو ہونٹ گول کر کے وا ادا ہوتا ہے. وا از نرمی سے پڑھا جائے گا. از نہیں کرنا. از وہاں پہ اپنی زبان کو ٹھہرا لینا ہے ورنہ کلکلا ہو جائے گا جو کہ نہیں ہونا چاہیے. وہ از کل تم قوف موٹا. کل تم اگر ہم پڑھیں گے فوراً ایک دم سے لام کو ادا کرتے ہی چھوڑ دیں گے تو کلکلا ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کی مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے. جب بھی جو عام حروف ہیں قلقلہ کے علاوہ الف و یا مدہ کے علاوہ کسی بھی حرف پر اگر سکون ہو جزم ہو تو اس کو ٹھہراؤ اور جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے. کل تم. یا موسیٰ مو واو مدہ سا سیٹی والا حرف ہے. لن نصبرو لن نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے ادغام ہو رہا ہے ہم اس کو لمبا کریں گے. سواد کو موٹا پڑھیں گے نس نہیں پڑھیں گے نس سواد موٹا. بی رو کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ رو کے اوپر فتحہ زبر آ رہی ہے. اگر ضمہ ہوتی تو بھی موٹا پڑھتے. کسرہ ہو زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے. عین حروف حلقی میں سے. طعام واحد. طوا موٹے حروف میں سے. الف مدہ اور عین حروف حلقی میں سے ہے. میو میں بھی ادغام ہو رہا ہے تنوین کے بعد واو آ رہا ہے. ہم نے کہا تھا یا واو میم نون پر ادغام مع الغنہ ہوگا. واحد حروف حلقی میں سے ہے. واحد فدعو یہاں پر پہ نون کو ہم چھپائیں گے کیوں انشاءاللہ نیکسٹ رولز میں ہم دیکھیں گے. فدعو فد دال پہ کلکلا عو حروف حلقی. لنا الف مدہ. اچھا جب میں کہہ رہی ہوں کلکلا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آواز کو کے اندر جو ہماری گونج پیدا ہوگی اور لفظ ایک قسم کا حرف ریپیٹ ہوگا جیسے فد 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 عو نہیں پڑھنا فد. فدع لنا ربک ربک رو موٹے حروف میں سے ہے اس کو موٹا کرنا ہے. یخرج یخرج خا موٹے حروف میں سے اور حروف حلقی میں سے. رج میں اگین کلکلا ہو رہا ہے جیم کی ساؤنڈ کے اندر گونج پیدا ہوگی. لنا الف مدہ. مما میم کے اوپر شد آ گئی. جب بھی نون اور میم کے اوپر شد ڈبلیو کی طرح کا سائن آئے تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس پر ہم غنہ کرتے ہیں تو اسی لیے ہم یہاں پر اس کو میم ما لمبا کریں گے. پہلا میم غنہ کی وجہ سے اور اگلا ما الف مدہ کی وجہ سے لمبا ہوگا. تنبت الارض تنبت الارض نون کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے اس وجہ سے یہاں پر ہم نون کی بجائے میم پڑھیں گے. اردو میں رو ہیوی ہوگا چونکہ اس سے پہلے فتح آ رہی ہے. من بقلها میں بھی ہم نون کی جگہ میم کو پڑھیں گے. قوف پہ کلکلا کریں گے. بقلها الف مدہ. وقصا قوف موٹا ہوگا سا نرمی سے ادا ہوگا اور ہاں میں ہم الف مدہ کریں گے یعنی الف کو تھوڑا سا ہم لمبا کریں گے. وفومها فو واو مدہ. مها الف مدہ. وعدسها عد عین حروف حلقی. سی سیٹی والا حرف. ہا کو ہم لمبا کریں گے الف مدہ کی وجہ سے. الف مدہ کیا ہوتا ہے جب بھی الف سے پہلے فتح والا زبر والا حرف ہو تو ہم اس الف کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. وبصلیها بس صاد موٹے حروف میں سے. قال قا
الف مدہ بھی ہو رہا ہے اور قاف کو ہم موٹا بھی پڑھیں گے. اتستبدلون الذی، تس سین سیٹی والا حرف ہے. تب با پہ کلکلا ہوگا. لو واو مدہ. نلذی یا مدہ. ہوا ادنا، اد اگین کلکلا آ رہا ہے. بالذی، زی نہیں پڑھنا، زی پڑھنا ہے نرمی کے ساتھ کیونکہ ذال نرم حروف میں سے ہے. ذال اور زا میں فرق ہی یہ ہے کہ زا نرمی سے ادا ہوتا ہے اور زا سختی سے سیٹی والے حرف. ہوا خیر، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکن آئے تو اس را کو ہم باریک پڑھتے ہیں چاہے اس سے پہلے فتحہ ہی کیوں نہ آ رہی ہو. تو ہم اس کو پڑھیں گے ہوا خیر. اہبطوا، تو موٹے حروف میں سے واو مدہ کریں گے ہم. مصرا فإن، مس صاد موٹے حروف میں سے ہے. را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے. فإن میں نون پہ غنہ ہوگا. لکم ما سألتم، لکم یہاں پر بھی ہم میم پر غنہ کر کے پڑھیں گے. ما سألتم پڑھنا ہے. الف مدہ ہو رہا ہے، الف سے پہلے فتح آ رہی ہے تو ما سألتم نہیں پڑھنا. ما سألتم، سین سیٹی والا حرف. وَضُرِبَتْ، روا باریک ہوگا، دعات موٹے حروف میں سے ہے. عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، عَلَيْ عین حروف حلقی میں سے. لئی لین ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے فتحہ زبر آ رہی ہے. جب بھی یا ساکن یا واو ساکن سے پہلے زبر آئے فتحہ آئے تو ہم وہاں پر لین کرتے ہیں. وَالْمَسْكَنَةُ، والمس سین سیٹی والا حرف. وباء، وبا الف مدہ اور ساتھ مد بھی ہو رہی ہے. او واو مدہ. بغضب من اللہ، دو غائن اور ضاد دونوں موٹے پڑھے جائیں گے. بم میں اگین ادغام ہو رہا ہے جو کہ آج ہی ہم نے پڑھا ہے. تنوین کے بعد میم آ رہا ہے اور من اللہ میں اللہ کے لام کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے فتحہ ہے. اس سے پہلے والے حرف جو لفظ ہے اس کا آخری حرف ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اللہ سے پہلے والے. اور اگر اس پر زبر یا پیش ہو تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے اور اگر کسرہ ہو تو باریک. ذالک، ذالک ذال نرم حروف ہے. بِأَنَّهُمْ نون پر غنہ ہوگا. کانو، کا الف مدہ. نو واو مدہ. یکفرون، یکفرو واو مدہ. بِآیاتِ اللہ، چونکہ اللہ اس میں جلالہ سے پہلے والے لفظ کے آخر میں اب یہاں پر زیر آ رہی ہے اسی لیے ہم اس کو بِآیاتِ اللہ ہی پڑھیں گے. بِآیاتِ اللہ موٹا نہیں کریں گے. وَيَقْتُلُونَ، یق قاف موٹے حروف میں سے ہے اور کلکلا بھی ہوگا. یق، یق آواز پلٹے گی. طلوع واو مدہ. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ نون پر غنہ کریں گے. بِغَيْرِ الْحَقِّ، بغوئی یا لین را کو باریک پڑھا جائے گا اور حق میں ح اور قاف پہ کلکلا. ذالک، ذالک ذال نرمی سے. بیما الف مدہ. عصوا، عصوا عین حروف حلقی صاد موٹا. کانو الف مدہ اور واو مدہ. یعتدون، یا حروف حلقی دون واو مدہ. اب اس کے قاری ابراہیم کی آواز میں تلاوت سنیں اور تھوڑا سا غور کر کے
دیکھیں کہ کیا آپ نے صحیح نشان لگائے ہوئے ہیں؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. ٹرانسلیشن آیت نمبر 61 کی. ہوا اذ اور جب، اذ اذکرو کے معنی میں آتا ہے، جس طرح لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا. اس کا مطلب ہوتا ہے when، جب. اور جب یہ کسی آیت کے شروع میں فعل ماضی کے ساتھ آ رہا ہو تو یہ اذکرو کا اکثر معنی دیتا ہے، یاد کرو. قل تم، قل کہا، تم نے. قل هو اللہ احد، اور اس طرح ہم چاروں قل پڑھتے ہیں اور اس کو ہم قل کہہ رہے ہوتے ہیں. اصل میں قل کے سٹارٹ جو بالکل سٹارٹ کا ورڈ ہے اس کی وجہ سے ان کو کہا جا رہا ہوتا ہے. اصل میں قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہو. قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، چونکہ حرف علت بیچ میں آ رہا ہوتا ہے اور حروف علت 3 ہیں، الف واو یا. جب بھی کسی روٹ ورڈ کے اندر الف واو یا آ رہے ہوں تو آپ کو ان کو پہچاننا اور یاد رکھنا انتہائی مشکل ہے. آپ بہت ہی زیادہ جینیس اور انٹیلیجنٹ ہوں گے اگر آپ ابھی یہ کہیں کہ آپ جو حروف علت ہیں ان کو ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ روٹ ورڈ جان لیتے ہیں. تو حروف علت والے جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں وہ بہت ٹرکی ہوتے ہیں، ان کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، الا یہ کہ کچھ جو ریپیٹ ہو رہے ہوں، جیسے کہ یہ قولا بہت دفعہ قول، کل، کیلا، قالو، یقولون، یقول، یہ بار بار آ رہا ہوتا ہے تو یاد ہو جاتا ہے کہ قاف واو لام قول اس کا روٹ ورڈ ہے. یا جس طرح کانا، کانو، یکونو وہ آ رہا ہوتا ہے تو قاف واو نون وہ یاد ہو جاتا ہے. ورنہ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اگر حروف علت والا کوئی روٹ ورڈ آپ کو یاد نہ رہے یا آپ کو یاد نہ ہو رہا ہو، کیونکہ حروف علت ایک دوسرے کی جگہ پر آتے رہتے ہیں. علت علیل سے بیمار ہوتے رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی جگہ پہ ریپلیس ہوتے رہتے ہیں، اور اسی طرح کبھی کبھار ڈراپ بھی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر کل میں جو بیچ میں واو ہے وہ ڈراپ ہو گیا ہے ہی نہیں.
صرف قاف اور لام آ رہا ہے. تو اصلی حروف والے جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں وہ آپ تھوڑا سا غور کرتے جائیں گے. ہوپ فلی کہ پہلا پارا آپ مکمل کریں گے تو آپ کو کافی حد تک سمجھ آ چکی ہوگی. قل تم کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، یا اے کے لیے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یا آدم میں، اور اس سے پہلے ہم یا ایوہ الناس میں پڑھ چکے ہیں. جب بھی جو اگلا والا لفظ ہے اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے تو اکیلا ہم یا کے ساتھ خطاب نہیں کرتے، یا ہم یا ایوہا کہتے ہیں. اسی لیے ہم نے یا ایوہا الناس تھا تو ہم نے ایوہا لگایا. ایسے ہی ہم سورۃ الفجر میں پڑھتے ہیں یا ایتھا النفس، چونکہ نفس کے شروع میں الف لام ہے اس لیے یا ایتھا لگا ہوا ہے مونس. اگر اکیلا نام ہے سمپل تو ہم اس کے ساتھ سمپلی یا ہی لگا دیتے ہیں، وہ کافی ہوتا ہے. میننگ یا ایوہا، یا اکیلا یا ایتھا، سب کا اے خطاب ہی ہے، پکارنا ہی ہے. لن نصبر، لن ہرگز نہیں، نصبر نون شروع میں آ رہا ہے ہم کے لیے. صبر ہم جانتے ہیں اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، صبر صبر. نون شروع میں آنا فعل مضارع کی نشانی ہے. جب بھی کسی بھی فعل ورب کے سٹارٹ میں یا تا نون الف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فعل مضارع ہوگا، یعنی پریزنٹ فیوچر ٹینس ہوگا، اور اس کی ٹرانسلیشن ہم اس کے مطابق کریں گے. صبر کرنا ہوتا ہے روکنا. عربک میں کہتے ہیں صبر الدابہ، یعنی جانور کو چارے پانی کے بغیر باندھ دینا. اب کیا ہوتا ہے، وہ بندھا ہوا ہے، کچھ کھا پی نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، اندر اس کے بال اٹھ رہے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، بری حالت ہے، لیکن وہ بندھا ہوا ہے. انسان کے اندر بھی جب وہ غم پریشانی میں ہوتا ہے، جب غصے میں ہوتا ہے تو طوفان اٹھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو خاموشی سے برداشت کر لیتا ہے اس کو پھر کہتے ہیں یہ صبر کرنے والا، صبر کر لیا. اور آپ جانتے ہیں رمضان کے لیے بھی حدیث میں شہر الصبر کا ورڈ یوز ہوا ہے، صبر کا مہینہ. کیوں؟ کیونکہ روزہ رکھ کر بھی ہم خود کو روک لیتے ہیں. روکنا کس کس طرح ہے انشاءاللہ اس کو آئندہ جب صبر کا کبھی ورڈ آئے گا تو ہم اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے. علا اوپر، طعام کھانے کے، تو عین میم روٹ ورڈ کیسے نکالنا ہے. ہمیشہ دیکھیں اگر کوئی حروف علت آ رہا ہے تو پہلے وہ ڈراپ ہوگا، اصلی حروف کو پہلے نمبر پہ ہم لیتے ہوتے ہیں. تو یہاں پر حروف علت الف و یا میں سے الف آ رہا ہے، الف کو ڈراپ کر دیں، تو عین میم طعام. تو عام کا ورڈ اکثر ہمارے ہوٹلز اور ڈفرینٹ جگہوں پر ہم نے لکھا ہوا دیکھا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ نیا نہیں ہے. کھانے پر. واحد واحد، واحد احد سے ہے، حمزہ حدال احد ایک ہی. فدعو پس دعا کرو. ادعو فعل امر ہے ریکویسٹ یا آرڈر کے لیے. اصل میں اس کا روٹ ورڈ ہے دال عین واو. واو حروف علت میں سے ہے جو کہ ڈراپ ہوا ہے. لنا لا ہمارے لیے، لا سوری لیے، نہ ہمارے، لنا ہمارے لیے. رب کا، رب کا، رب کا اپنے. ویسے کا مطلب ہوتا ہے تیرے، تم، لیکن یہاں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ہم کہیں گے اپنے رب سے یا تمہارے رب سے. یخرج وہ نکالے، یا شروع میں آ رہا ہے. اس کو ہم اس طرح لیں گے جس طرح کہ اخرج یخرج، اور یخرج کہ وہ نکالے، خرجیم خرج. لنا ہمارے لیے، من ما، من اور ما کا مجموعہ ہے مما. من کا مطلب ہوتا ہے سے، ما جو، یعنی اس میں سے جو. تم بھی تو اگاتی ہے. نون با تا اس کا روٹ ورڈ ہے.
انبتا تنبتو سے، الارض زمین، اچھا تنبتو نباتات ہم یوز کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے پودے، تو یعنی اگاتی ہے الارض زمین، من سے، بقلیہا اپنی سبزی، با قاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے، بقل کہتے ہیں سبزی کو، ترکاری کو، کسی بھی قسم کے جو گرین ہربز ہوتے ہیں ان کے لیے یوز ہوتا ہے، کچھ کے نزدیک جن کا تنا نہیں ہوتا، ایسے پودے جیسے کہ ساگ ہے، پالک، دھنیا، اس طرح کے ان کے لیے بقل کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ وقثائها اور ککڑی اپنی یعنی کھیرا کیوکمبر، قاف سا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ہا اپنی کے لیے یعنی زمین اپنی جو اگاتی ہے، وفومہا اور گندم اپنی، فوم فا واو میم، گندم یا پھر بعض کے نزدیک فوم سے مراد ثوم ہے، ثوم یعنی تھوم، لہسن، تو کچھ اس کی ٹرانسلیشن آپ کو کہیں پر لہسن ملے گی اور کہیں پر گندم ملے گی، اور دونوں ٹرانسلیشن اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، تو اس سے مراد لہسن بھی لیا جاتا ہے۔ وعدسیها عدس اور مسور اپنے یعنی دالیں، عین دال سا سین، عدس یا عدسہ کہتے ہیں لینس کو، عربک میں لینس کے لیے عدسہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے، اور چونکہ یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے لینس، تو یہ عربی لفظ ہے، اسی سے یہ پھر عدسہ کی ٹرم یوز ہوئی اور پھر اسی سے لینس بنا، اور لینس سے ہی پھر مسور کو جو ہے وہ لینٹل کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح عربک کی زبان میں عدسہ ایک پھنسی کو بھی کہتے ہیں، جس طرح دانہ کوئی کچھ اس طرح کا نکلا ہوا ہو جو کہ مسور کی شکل کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے عدسہ کہتے ہیں۔ تو عدسیہ مسور، وبصلیہا اور پیاز اپنے، یعنی ورائٹی آف فوڈ۔ قال کہا، قاف واو لام قول اس کا روٹ ورڈ ہے، اتستبدلون کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کیا، یہ تنبیہ کے لیے آ رہا ہے، ڈانٹ پھلانے کے لیے، کوشچن کیا جا رہا ہے۔ تستبدلون دیکھنے میں بہت بڑا ورڈ ہے لیکن بہت سمپل سا ہے، شروع میں تا آ گیا جو کہ فعل مضارع پریزنٹ فیوچر ٹینس کی نشانی ہے، اور تا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم، کیا تم، کیا تا تم، آگے آ گیا ہے سین تا، الف سین تا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کیا تھا، کچھ چاہنے کچھ مانگنے کے لیے لگایا جاتا ہے، جب کچھ چاہنا یا کچھ مانگنا ہو تو ہم الف سین تا شروع میں لگاتے ہیں، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا استسقا پانی مانگا، اب ہے استبدلون چاہتے ہو، با دال لام روٹ ورڈ ہے، بدل بدلنا، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، اور واو نون جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جمع کی نشانی ہے، جمع کو شو کرنے کے لیے آتا ہے، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی اس سے جو، ہوا وہ، ادنا کمتر ہے، ادنا دنو سے ہے، دال نون واو، دنیا بھی اسی سے ہے، ادنا کا مطلب اقرب بھی ہوتا ہے، ارزل بھی ہوتا ہے، اقرب یعنی قریب، اور ارزل یعنی حقیر، ذلیل ترین، کمتر۔ دنیا کو بھی دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قریب ہے آخرت کے مقابلے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور وہ ارزل ہے، رذیل ہے، حقیر ہے، کمتر ہے آخرت کی نسبت۔ بالذی بی بدلے، یہاں پر بی کا مطلب بدلے ہے، الذی اس کے جو، ہوا وہ، خیر بہتر ہے، خیر بہتر ہے، اہبتو اتر جاؤ، اہبتو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں آدم علیہ السلام کے واقعے میں، اہبتو اتر جاؤ، ہا با طوا اس کا روٹ ورڈ ہے، اہبت فعل امر ہے جو کہ آرڈر دینے کے لیے ورب یوز ہوتا ہے، مصر شہر میں، کسی بھی شہر میں،
مصرن یہ پراپر ناؤن نہیں ہے، کامن ناؤن ہے، یعنی یہ خاص نہیں ہے اسم، یہ عام ہے، یعنی کوئی سا بھی شہر، کسی بھی شہر میں جاؤ مل جائے گا۔ فَإِنَّ تو بے شک، لَكُمْ لا کے لیے، کم تمہارے، ما جو، سألتم سألا سوال کرنا، تم نے جو سوال کیا، تم نے جو مانگا تم نے، وَضُرِبَتْ اور مار دی گئی، ضربت ضربہ جیسے ہم ضرب مومن کہتے ہیں، یا کاری ضرب لگانا یعنی مارنا۔ سوری وَضُرِبَتْ اور مار دی گئی، اس نے ماری، اس طرح کی ٹرانسلیشن نہیں ہوگی، ضُرِبَتْ مار دی گئی۔ کیوں؟ انشاءاللہ اس کو بھی ہم وقت کے ساتھ دیکھیں گے کہ ہم کیسے جانیں گے کہ یہاں پر اس نے مارا کی بجائے مار دی گئی ہے ٹرانسلیشن۔ علی اوپر، ہم ان کے، الذلت ذلت، ذال لام، لام اس کا روٹ ورڈ ہے، الف لام اس کو خاص کرنے کے لیے ہے، والمسکنۃ اور محتاجی۔ ذلت اصل میں اور مسکنہ، ان کی ٹرانسلیشن کو اگر ہم غور سے دیکھیں عربک لٹریچر میں تو الذلہ سے مراد رسوائی، کمزوری ہے، انسان کی اپنی سرکشی اور طبیعت کی تیزی اور اس کی سختی کی وجہ سے جو اس پر رسوائی اور قہر اور جو دباؤ آتا ہے اس کو ذلت کہتے ہیں۔ والمسکنۃ اور محتاجی، سکنہ مسکن بھی اس سے ہی ہے، مسکن گھر کو کہتے ہیں، اور سکنہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، مسکن میں بھی انسان ٹھہر جاتا ہے، مسکن یعنی گھر، تو گھر میں بھی انسان ٹھہر جاتے ہیں۔ مسکین بھی اسی سے ہے، مسکین کو مسکین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پر ٹھہرا رہتا ہے، اس کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ ٹریولنگ کر سکے، انجوائمنٹس کر سکے، سیر و تفریح کر سکے، وہ ایک جگہ پہ ہی ٹھہرا رہتا ہے، اس کے پاس اپنی ضرورت کا ہی مشکل سے ہوتا ہے۔ تو مسکنہ محتاجی، فقیری، بزدلی ان کے اوپر چپکا دی گئی۔ وَبَاءُ اور وہ پلٹے، با واو حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، واو الف آخر میں جمع کے لیے ہے، بی غضبن، بی ساتھ، غضبن غضب کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ بھی باوجہ، انا بے شک، ہم وہ، کانو تھے وہ، کاؤن اس کا روٹ ورڈ ہے، کاف واو نون، یکفرون وہ کفر کرتے، یا شروع میں وہ کے لیے پریزنٹ فیوچر ٹینس کی نشانی ہے، فعل مضارع، واو نون آخر میں جمع کے لیے، بیچ میں رہ گیا کفر، کفر یعنی وہ کفر کرتے تھے، بآیات اللہ بھی ساتھ، آیات آیات اللہ اللہ کی، اور آیات کا روٹ ورڈ ہے حمزہ یا حمزہ، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے، قتل قتل، یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے، واو نون آخر میں جمع کی، درمیان میں قتل، اور وہ قتل کرتے تھے۔ اچھا ان کی ٹرانسلیشن ہم تھے کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ یکفرون اور یقتلون دونوں فعل مضارع ہیں، پریزنٹ فیوچر ٹینس ہے، کیونکہ ان سے پہلے کانو آ گیا، کانو جو ہے وہ فعل ماضی کی ہمیں ڈسکرپشن دے رہا ہوتا ہے، کانو لگنے کے ساتھ ہم اس کی ٹرانسلیشن کو اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ فعل ماضی میں ہوا اور وہ آگے کنٹینیو رہا، یعنی کہ صرف ختم نہیں ہوا، پاسٹ ٹینس میں بھی انہوں نے یہ کیا اور پریزنٹ میں بھی وہ یہ کرتے جا رہے ہیں۔ کانو یکفرون وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات سے، اور وہ قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو، نبأ اس کا روٹ ورڈ ہے، نبی جینا نبوہ سے بھی ہو سکتا ہے، نبوہ کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، چونکہ نبی کا مقام باقی سب لوگوں سے بلند ہوتا ہے اسی لیے اس کو نبی کہا جاتا ہے، اور نبی کا ورڈ نبأ سے بھی نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اہم خبر، اور چونکہ نبی آ کر اہم خبر دے رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو دو ریزنز ہیں
نبی کو نبی کہنے کے، ایک تو اس کا اوریجن نبوہ ہے یا اس کا اوریجن نبع ہے۔ اگر نبوہ ہے تو نبوہ کا مطلب ہوتا ہے بلند، اور چونکہ نبیوں کا مقام باقی سب سے بلند ہوتا ہے اسی لیے ہم اس کو نبی کہتے ہیں۔ اور اگر نبع سے ہم کہیں کہ یہ ماخوذ ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے اہم خبر، چونکہ نبی اہم خبر لے کر آتے ہیں اس لیے اس کو نبع کہا یا نبی کہا جاتا ہے۔ بغیر الحق، بغیر حق کے، حق ہا قوف قوف، ذالک یہ، بما باوجہ اس کے جو، عصو انہوں نے نافرمانی کی، عین اور سواد موجود ہے یا ڈراپ ہوا ہے، واو الف جمع کے لیے ہے، انہوں نے نافرمانی کی، عصو نافرمانی کیسی کہ کسی بھلائی کی بات کی تعمیل نہ کرنا، کچھ بھی اچھا نہ کرنا، وَكَانُوا اور تھے وہ، یعتدون وہ حد سے نکل جاتے، یعتدون عدو سے ہے، عین دال واو، اعتدا یعتدی حد سے نکل جانا، راہ حق سے تجاوز کرنا، اللہ کے احکام اور حدود کا خیال نہ رکھنا اعتدا کہلاتا ہے۔ اور عدو دشمن، دشمنی میں بھی انسان کیا ہوتا ہے، حد سے نکل جاتا ہے۔ تو عصو نافرمانی کی اور تھے وہ حد سے نکل جاتے ہیں۔ تلاوت سنیں اس کی۔ بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ آیہ نمبر 60 انشاءاللہ 5 منٹ میں ہم تھوڑی سی اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ جانا تھا، یہ پڑھا تھا کہ کس طرح سے پچھلی تاریخ میں بنی اسرائیل داخل ہوئے شام میں اور انہوں نے وہاں پر کیا رویہ اختیار کیا اور اس کی وجہ سے ان پر کیا عذاب نازل ہوا۔ اب اگلا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور اگر آپ دیکھیں اور غور کریں تو اللہ کا مقصد اگر تاریخ بیان کرنا ہوتا تو ایک ترتیب سے واقعات آ رہے ہوتے، لیکن واقعات
مختلف انداز میں ہے. جو پچھلی آیات ہیں ان میں وہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں جب کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی. آیت نمبر 60 میں موسیٰ علیہ السلام پانی کی دعا مانگ رہے ہیں. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہسٹری فلاں ڈیٹ فلاں دن یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ انہوں نے کیا اور پھر اس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ معاملہ ہوا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ میں اور آپ اس سے عبرت حاصل کریں اور سیکھیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے. کیسا وقت تھا؟ صحرا تھا، ہر طرف ریت ہی ریت تھی، کہیں پانی ملنے کی امید نہیں تھی. ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ دے سکتا ہے. اس سے ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہم مانگنے میں کمی کرتے ہیں، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عصا کے ذریعے سے پانی پھوٹا، یہ ایک معجزہ تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو ملا. انہوں نے جب دعا کی اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کی کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دے سکتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کا ہی محتاج ہے، تو پھر کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے انسان کو جھجکنا نہیں چاہیے. یاد رکھیں صحابہ کرام جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے. چھوٹی سے چھوٹی کسی چیز کی بھی ضرورت ہو کسی بھی اعتبار سے تو پہلے اللہ کے سامنے رکھیں، یا اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے، میں یہ کرنا چاہتی ہوں، یہ کام اس طرح ہو جائے، یہ چیز اس طرح مل جائے. اللہ تعالیٰ سے مانگیں اس یقین کے ساتھ کہ وہ دینے والا ہے. فَقُلْنَا، تو کہا ہم نے، اضرب بعصاک الحجر، مارو اپنے عصے کو اس پتھر پر. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے. عصا موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزے کے طور پر تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے گئے تھے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ موسیٰ یہ کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. سورۃ طٰہٰ کی آیات ہیں یہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سارے کام ہیں. آپ کو پتہ ہے اگلی آیت کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جب انہوں نے اپنی ساری باتیں بیان کر دی؟ یہ مجھے فائدے ملتے ہیں اس چیز سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو پھینک دے. اللہ اکبر. بہت دفعہ جو چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے قریب ہیں اور ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے اور گزارا نہیں ہے، انہی کے ذریعے سے ہماری آزمائش ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے اتنے کام کی چیز ہے، میں اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے اور بھی بہت کچھ کرتا ہوں. وہ بہت ایکسپلین کر رہے ہیں سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ آگے سے کہہ رہے ہیں اس کو پھینک دو. قال القیہا یا موسیٰ، اس کو پھینک دے. ہماری آزمائش کہیں باہر سے نہیں ہوتی ہے. جو چیز ہمیں محبوب نہ ہو، جو ہماری کمزوری نہ ہو، چاہے وہ چیزیں ہیں چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ کوئی فیلنگز ہیں، چاہے وہ دنیاوی امور ہیں، ہمارا ٹیسٹ وہیں پہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ہم سے دور کرتے ہیں، اسی میں ہمیں آزماتے ہیں کہ اب میرا بندہ کیا کرتا ہے. جو میں نے اس کو دیا ہے اور جس سے یہ فائدے اٹھا رہا ہے اور جس کی وجہ سے یہ انجوائمنٹس میں اور مزوں میں ہے، پھر اسی سے ٹیسٹ ہو جاتا ہے. بہرحال عصا ملا، اور یہ عصے کی خاص خوبی یہ تھی کہ کبھی پانی کے اندر پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، جس طرح پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا تھا اس عصے کے مارنے سے. یہاں پر پتھر پر مارنے سے پانی نکل آیا.
دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے دونوں چیزیں ہوئیں۔ یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، جو کہ میں نے پہلے بھی کہا، کبھی بھی اپنی ہوپ کو ختم نہ کریں۔ آپ دیکھیں یہاں پتھر سے چشمہ نکل آیا، اللہ بے اولاد کو بھی، جو بنجر ہے اس کو بھی اولاد دے سکتا ہے، جو چیز امپاسبل ہے اس کو بھی وہ پاسبل کر سکتا ہے۔ رب تو ذات ہی وہ ہے جو کہ امپاسبل کو پاسبل کرنے والا ہے، جو کوئی نہیں کر سکتا، جس کے اسباب نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے، وہ کرنے والی ذات ہے۔ صحرا ہے، ریت ہی ریت ہے، کچھ بھی کہیں پر آثار نہیں ہے، اور پتھر ہے، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام پانی کی دعا کر رہے ہیں۔ آپ آگے دیکھیں ہوتا کیا ہے، صرف پانی نہیں ملا، پورے ڈسپلن وے میں جو مانگا اس سے کئی گنا بڑھ کر ملا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ایز اٹ از وہ مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح نہیں دیتا، اس سے مختلف انداز میں دیتا ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے لیے اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ تو پھوٹ پڑے 12 چشمے، اللہ چاہتا تو بس ایک جگہ پہ پانی نکل آتا، سب لوگ پی لیتے، نہیں، 12 چشمے پھوٹے۔ کیوں؟ کیونکہ 12 قبائل تھے، ان سب کو ان کی ضرورت کے مطابق ملا۔ قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا سب لوگوں نے پانی پینے کی جگہ کو، گھاٹ اپنا، یعنی جو بڑا قبیلہ چھوٹا قبیلہ جو جگہ جس طرح تھی وہ ان کو مل گئی۔ یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے، جو لیڈر ہوتا ہے یا جو اوپر پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں یا جو ماں گھر میں ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح سے پیش کرے کہ حد الامکان لڑائی جھگڑے سے پرہیز ہو سکے۔ آپ بچوں کو سب کچھ ایک جگہ پہ ڈال کے دیں اور کہیں کھاؤ، اور پھر اس کے بعد چیخیں کہ ایک نے زیادہ کھا لیا اور دوسرے نے نہیں دیا اور یہ نہیں کیا، اس کی بجائے ڈسپلنڈ وے میں ان کو ڈیوائڈ کر کے دے دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر ان کے اندر شیئرنگ کیسے آئے گی؟ اس طرح سے کہ ایک اس کا حصہ دیں اور ایک اس کے ساتھ کچھ بھی، آپ اسکول میں دے رہے ہیں کچھ لنچ، آپ مسجد میں جا رہے ہیں کچھ دینے لگے ہیں، بچے سے دلوائیں، اسے کہیں کہ یہ آپ کا ہے اور یہ آپ نے کسی کو دینا ہے، یہ پیسے پاکٹ منی آپ کی ہے اور یہ والے پیسے آپ نے مسجد میں یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں یا کہیں پر کسی کی ہیلپ میں دینے۔ چیزوں کو سکھانا ضروری ہے، ڈسپلنڈ کرنا ضروری ہے۔ بہرحال کلو واشربو من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، جو کچھ ملا ہے کھاؤ پیو۔ منو سلوا ملا، واشربو یہاں پانی مل گیا اللہ کے رزق میں سے۔ شرط کیا ہے؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں مفسد بن کر، فسادی بن کر نہ رہو۔ تعثو یا العصا عربک میں احمق آدمی کو بھی کہتے ہیں، یعنی احمقوں والی حرکتیں کر کے فساد نہ پیدا کرو، بے وقوفی والی حرکتیں، ذہنی اور فکری بگاڑ نہ ہو، فساد میں بغاوت نہ ہو۔ پھر انسان کھائے پیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فساد ہوتا کب ہے؟ انسان کی نافرمانی اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہی فساد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر اور بحر یعنی خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا انسانوں کے اپنی کمائی کی وجہ سے، اپنے ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے۔ تو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی مسئلہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ آج کا جو سب سے اہم کام آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دعائیں کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے، دعاؤں کی کثرت کرنی ہے، اور اس نیت کے ساتھ مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر عمل کی توفیق دے، جو آپ نے سیکھا اس کو ضرور گروپ میں شیئر کریں،
اپنی اٹینڈنس مارک کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.